یا معاویہ یا معاویہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر میری نظر سے عالم ربانی حضور کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامہ ظلہ العالی کے بہت ہی پیارے، خوبصورت اور جذبوں کو چار چاند لگانے والے کچھ اشعار گزرے، وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ مجدہ ارشاد فرماتے ہیں، مٹا ڈالے ہیں جو بھی لفظ باطل کی جسارت نے، مٹا ڈالے ہیں جو بھی لفظ باطل کی جسارت نے، میں پھر خون جگر سے وہ اجاگر کر کے چھوڑوں گا، میں پھر خون جگر سے وہ اجاگر کر کے چھوڑوں گا۔ بڑا افسوس ہے سر پر نہیں سایہ اکابر کا، بڑا افسوس ہے سر پر نہیں سایہ اکابر کا، میں اپنے ان اصاغر کو اکابر کر کے چھوڑوں گا، میں اپنے ان اصاغر کو اکابر کر کے چھوڑوں گا۔ پڑھاؤں گا سکھاؤں گا انہیں آگے بڑھاؤں گا، پڑھاؤں گا سکھاؤں گا انہیں آگے بڑھاؤں گا، میں اپنے بچے بچے کو مناظر کر کے چھوڑوں گا، میں اپنے بچے بچے کو مناظر کر کے چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ ہو طاری زلزلہ ایک بار سب باطل کے ایوانوں میں، ہو طاری زلزلہ ایک بار سب باطل کے ایوانوں میں سنی قوم کے بچے بہادر کر کے چھوڑوں گا، میں سنی قوم کے بچے بہادر کر کے چھوڑوں گا۔ اور کیا خوبصورت ماشاءاللہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا مقصد ہے، کیا فرماتے ہیں؟ حقوق اہل سنت کا تحفظ اپنی منزل ہے، حقوق اہل سنت کا تحفظ اپنی منزل ہے، میں اپنی قوم کے کھاتے برابر کر کے چھوڑوں گا، میں اپنی قوم کے کھاتے برابر کر کے چھوڑوں گا۔ ضرورت پڑ گئی حق کو اگر میری شہادت کی، ضرورت پڑ گئی حق کو اگر میری شہادت کی، تو ایک دن جان بھی اپنی نچھاور کر کے چھوڑوں گا، تو ایک دن جان بھی اپنی نچھاور کر کے چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ، کیا جذبہ ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا۔ اللہ رب العزت ان جذبوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ لیکن نہایت افسوس کہ پچھلے کچھ عرصے سے مخالفین ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے پیچھے معاذ اللہ ہاتھ دھو کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ تو بس استغفر اللہ، ایک عالم ربانی کے ساتھ اس طرح کا سلوک، میرے پیاروں، میرے سنی بھائیوں، آپ کو پتہ ہے ہم سنیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جو ہو رہا ہے شاید اسے آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، مگر میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نعت خوانی کے نام پر اہل سنت کے یہاں محفل سجتی ہے اور اہل سنت کا سٹیج ہوتا ہے، اس پر رافضی آ کر اپنی رافضیت پھیلاتا ہے اور اس پر گلوکار آ کر نعت کے نام پر گانے گا کر کے جاتا ہے۔ یہ علماء ہی ہیں جو فتنوں کو پہچانتے ہیں اور اس کو ہمارے سامنے واضح کر دیتے ہیں، ہمارے ایمان کے حقیقی محافظ ہیں۔ آپ کیوں ایک عالم ربانی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو اپنے ایمان کا بھی کوئی احساس پاس نہیں ہے؟ آپ عند اللہ کیا جواب دیں گے؟ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب دامہ ظلہ العالی نے ہرگز شان سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں گستاخی نہیں کی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ معصوم صرف اور صرف انبیاء اور فرشتے ہیں، غیر نبی معصوم ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب غیر نبی معصوم ہی نہیں ہوتا تو اس سے خطائے اجتہادی کا صدور تو مجتہد سے ممکن ہے۔ ہم یہ درس نظامی میں پڑھتے ہیں کہ مجتہد اگر خطا بھی کرے تو اس کی خطا پر اسے ایک اجر دیا جاتا ہے۔ یہ مسلمہ قاعدے بڑی بڑی باتیں کرنے والے اپنے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، لیکن آج
جب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے حق بیان کیا تو آپ سارے ہاتھ دھو کر کے ان کے پیچھے پڑ گئے. ایسا نہ کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور بھی جواب دینا ہے. آپ پروردگار کے حضور کس طرح اپنا منہ اٹھا کے کھڑا ہو سکیں گے؟ آپ نبی علیہ السلام کا کیسے سامنا کر پائیں گے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے ایک عالم ربانی کے ساتھ اس طرح کا بھیانک ترین قسم کا سلوک کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ایسا نہ کریں. آپ کی خیرخواہی کرتے ہوئے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے بالکل بھی کوئی گستاخی نہیں کی. ان کا موقف اکابرین اہل سنت کے مطابق ہے اور بڑے بڑے بزرگان دین کے مطابق ہے. ٹھیک ہے جناب. تو اس لیے بہت زبانوں کو سنبھال کر کے گفتگو کریں. بالفرض اگر کوئی پرابلم ہے آپ کو تو آپ علماء دین سے رجوع کریں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ ایک عالم ربانی کی عزت کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے پڑے ہوئے ہیں. کوئی انہیں ناہنجار کہہ رہا ہے, کوئی انہیں معاذ اللہ گستاخ کہہ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. بھائی زبانیں سنبھال کے بات کرو یار. اور اگر آپ کو کوئی زیادہ پرابلم ہے تو سامنے آ کر کے ان بزرگوں کے پاس بیٹھو اور ان سے بات کرو. یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ الگ کمرے کے اندر بند ہو کر کے آپ کیمرہ کھولتے ہیں اور اپنی جو کچھ آپ کو بکواسات کرنی ہوتی ہیں آپ کرتے ہیں, اور کسی کے خلاف بھی کسی کی عزت کو بھی آپ اچھالنے لگ جاتے ہیں. ایسا ہرگز نہ کریں. ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہم سنیوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حقیقت ہے کہ ہم جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بہت عظیم آدمی تھا. جب وہ دنیا میں موجود ہوتا ہے تو تب ہم ہاتھ دھو کر کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ان کے حاسدین نے کیا کیا؟ لیکن کتابوں کے اندر باقاعدہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا تو مخالفین میں سے کئی ایک نے آ کر کے ان کی قبر پر ان سے معافی مانگی اور توبہ کی. یہی حال آج بھی ہم اپنے علماء دین کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. ایسا ہرگز نہ کریں. آج ڈاکٹر جلالی صاحب زندہ ہیں, ان کی قدر کریں. انہوں نے عقیدہ اہل سنت کا تحفظ فرمایا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علماء حق کا ہمیشہ باادب رکھے. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. اللہ رب العزت ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا صدقہ ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. ہماری دنیا بھی بہتر بنائے, اللہ ہماری آخرت بھی بہتر بنائے. آمین. بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ.